ہارون صاحب آپ کی کوئی بات چیت ہوئی, کوئی خبر دینے والے تھے آپ؟ نہیں, میں آپ نے اس کو بہت ہائی لائٹ ہی کر دیا. نہیں کیا مطلب, جب آپ نام لیں گے لوگوں کے کان ویسے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, میں کان کھڑے کرنے کے لیے نہیں پروگرام کر رہا. میں نے ایک جو بات جتنی ہے دیکھیں نا, یہ مرچ مسالہ زیادہ نہ ڈالیں. نام میں آپ نام لیں, لوگوں کے کان ویسے کھڑے ہو جائیں گے. بھائی جہانگیر ترین صاحب کا فون آیا. آپ جہانگیر ترین صاحب, آپ ان کو ہلکا لے رہے ہیں؟ ہلکا نہیں میں لے رہا, ایسی کوئی خاص سنسنی خیز گفتگو نہیں ہوئی. کل تک نواز شریف صاحب سے رابطوں کے بعد انہوں نے میرے ایک دوست کو فون کیا, سن لینا اب آپ بیچ میں نا مداخلت ذرا کم کریں, ٹھیک ہے پروفیسر صاحبہ. ہاں جی, اسٹوڈنٹس کو بھی وقت دیا کریں. اچھا, وہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو ان کے بہت عزیز دوست ہیں. اچھا, انہوں نے کہا ہارون رشید میرا نمبر نہیں چاہتا پیا, مطلب میں ان کو فون کریں تھا, وہ سنتا کہے نہیں. اس نے کہا بھائی وہ ظہر کے وقت اٹھتا ہے, فجر کے بعد سوتا ہے, آرام سے ٹیلی فون کرو, اتنی جلدی کیا پڑی ہے. خیر میں نے ایک بیل بجی جب, تو میں نے وہ نمبر سامنے آیا, بیل تو اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کھولی کم ہی ہے زندگی میں. تو وہ میں نے کہا ہیلو, تو انہوں نے کہا میں جہانگیر ترین بول رہا ہوں. وہ میں ان کے ساتھ ویسے سرائکی میں گفتگو کرتا, مجھے یاد ہے آج سرائکی میں کچھ سرائکی میں کی, کچھ اردو میں. اچھا, میں نے کہا سائیں میرا حکم کرو. انہوں نے کہا بھائی باقی بات تو چھوڑیں, دیکھیں نا ہم نے تو ان کے بارے میں کوئی روح رعایت نہیں کی تھی, بیلنس بات کی, ایک جو ہونا چاہیے, جو بیلنس بات, ٹھیک ہے. تو میں انہوں نے کہا بھائی میں حیران رہ گیا ہوں جس طرح آپ نے مجھے ڈسکرائب کیا, مجھے تو سمجھتے ہی صرف آپ ہیں. مجھے آپ نے اتنا اچھا ڈسکرائب کیا میری شخصیت کو, اور آپ نے اتنا صحیح نتیجہ اخذ کیا کہ میں ہکا بکا رہ گیا. اچھا, جہانگیر ترین صاحب تو جب شامل ہوئے تھے تو بات چیت تو ان سے میں نہیں کی تھی, اور 15 اور آدمیوں سے تو تعلقات رہے. پھر وہ ذرا اپنے کاموں, سرکاری کاموں میں مصروف ہو گئے, ہم اپنے جلد میں مصروف ہو گئے, تو رابطہ برائے نام رہ گیا. پھر ظاہر ہے کہ وہ اخبار نویس کی, سیاستدان کی دوستی جو ہے, اس سے بڑا جھوٹ ویسے کوئی ہے ہی نہیں دنیا, ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, وہ تو ہو نہیں سکتی. اگر اخبار نویس نے اخبار نویسی کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا. اچھا, اب وہ جناب ہلکی پھلکی گفتگو شروع ہوئی کہ اچھا کہاں کیا کر رہے ہیں اور کیا مصروفیت اور یہ اور وہ فلاں. نتیجہ یہی تھا, کوئی ملاقات نہیں ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ. واضح انہوں نے کہا کہ نہیں, بالکل کیٹیگریکل, تو پھر یہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے جو کل آپ سے عرض کیا تھا کہ جہاں تک میں سمجھا, جو انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. انہوں نے کہا بھائی میں بالکل ریلیکس کر رہا ہوں, آرام سے ہوں, بچوں کے ساتھ ہوں, اپنا معمولات. ظاہر ہے آج کل کاروبار تو وہ بیٹھے وہاں کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل کاروبار کرنے کے لیے وہاں فزیکلی کہیں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے ویڈیو لنک پہ ہر ایک کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, وہ سارا اپنا معاملہ وغیرہ. اچھا, یہ انہیں تسلی تھی کہ بھائی شوگر ملوں کا کیس ہے, تو شوگر ملوں کا کیس ہے نا, جہانگیر ترین پہ تو کوئی کیس نہیں ہے. جہانگیر ترین پہ کوئی کیس نہیں ہے, ان کی مل بھی اس میں ویسے شامل ہے. ایک بات میں نے چھیڑی, جب میں نے ان سے اجازت نہیں لی, اجازت کے بغیر گفتگو کر رہا ہوں, اگر ہے ویسے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں, پھر آپ. بہرحال میں نے ان سے کہا جہانگیر ترین صاحب, دنیا میں ہزاروں مسرتیں ہیں, سیاست کے علاوہ بھی, اقتدار کے علاوہ بھی, کاروبار کے علاوہ بھی. صبح سے شام تک سیر کرنا, اچھے ریستوران میں کھانا کھانا, کافی پینا, بچوں کے ساتھ گپ لگانا, دوستوں کے ساتھ ملنا, کتنی بے پناہ چیزیں اللہ کی کائنات میں نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں, تو ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں, آرام سے بیٹھیں. انہوں نے کہا بالکل یہی میں کر رہا ہوں بھائی, اور یہ بات صحیح نہیں ہے جو یہ میرے بارے میں مشہور کر رہے ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی ملاقات ہوئی. ہاں, تو ملاقات کا تو سوال ہی نہیں, نامہ پیام بھی نہیں. یہ میں نے ان سے نہیں پوچھا کیا آپ کو انہوں نے, میں بھول گیا یہ پوچھنا کہ کیا آپ کو انہوں نے کوئی میسیج بھی نہیں بھیجا. میسیج تو موسٹ پروبیبلی بھیجا ہوگا, ٹھیک ہے, مگر جہانگیر ترین جیسے ذہین آدمی جو ہے وہ نواز شریف کے بیان پہ میسیج بھیجنے پہ راغب ہو جائے,
یہ تو میں قیامت تک نہیں مان رانا سکتا. صاحب نے یہ دعویٰ نہیں کیا نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی میسیج انہیں بھجوایا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے یہ ملاقات ہوئی، تو دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو ڈرا رہے ہیں؟ جی ڈرا رہے ہیں عمران خان صاحب کو؟ جی نہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. مختلف لوگوں کے ذریعے میاں منشا کا نام بھی لیا جا رہا، ٹھیک ہے نا. میاں منشا کی اور ان کی ملاقات قابل فہم ہے. دونوں ملک دو ممتاز کاروباری شخصیات ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کے ظاہر ہے ان سے اچھے مراسم ہیں، اور نواز شریف صاحب کے تو خیر وہ بہت ہی قریبی ہیں. تو انہوں نے کہا ہوگا بھائی مل جل کے کچھ کرتے ہیں، دوبارہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آ جائیں، ایک دو بینک تم لے لینا، ایک دو میں لے لوں گا، کوئی مزے کریں گے. اور یہ اب میں نے جہانگیر صاحب سے گزارش کی کہ جہانگیر صاحب دولت تو پہلے ہی ایک انبار آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اور زندگی میں وہ سب کامیابیاں آپ نے دیکھ لیں جو ایک عام آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ سارے پلیئرز کو بھی جانتے ہیں، ایک ایک کے ساتھ آپ نے کام کیا، جنرل مشرف، شہباز شریف، فلاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ. آپ اس ملک کے چند ذہین ترین لوگوں میں سے ایک. میں نے کہا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بھائی آپ کو پتہ ہے میری رائے یہی ہے. تو آئندہ کے بارے میں سوچئے. کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا حالات کیا ہے؟ میں نے جو میری سمجھ میں عرض کیا حالات یہ ہیں. اچھا ابھی تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی رہیں گے. تو آپ جیسے لوگوں کو چاہیے کہ ملک کے بارے میں سوچیں. اس ملک کو ایک بالکل نیا نظام چاہیے، بالکل نیا نظام، یعنی جمہوریت ہی. جمہوریت نہیں، خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ طاقت کے بل پر کوئی چیز. جمہوریت کے تحت وہ نظام آنا چاہیے. لیکن میں نے ان سے کہا اپنا چین کا اپنا ماڈل ہے، ملائیشیا کا اپنا ماڈل ہے، امریکہ کا اپنا ماڈل ہے، برطانیہ کا اپنا ماڈل ہے، دیر شوڈ بی اے پاکستانی ماڈل. آپ زراعت کو سمجھتے ہیں، آپ صنعت کو سمجھتے ہیں، آپ سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، آپ شخصیات کو سمجھتے ہیں. یو مسٹ کنٹریبیوٹ سم تھنگ. پھر کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے. وہ کچھ تو حیران ہوئے، بھئی ہارون رشید جو ہے اتنی سمجھداری کی گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ مل کے وہ پھر یہ نظام لائیں گے ہارون صاحب؟ نہیں آئیڈیاز اگر امپلیکیشن ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے میری تو ایسی یہ بات گفتگو بہت سے لوگوں سے ہوتی رہتی، بہت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نصف درجن کے قریب لوگ ہیں، مگر ترین صاحب تو ایک ہی ہیں. سوچا جائے نہیں، ترین صاحب سے جیسے ہی ذہین، ان سے زیادہ کمیٹڈ، اچھا ان سے زیادہ یعنی باخبر لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور ان سے بات ہوتی رہتی ہے. اور جس آدمی سے بات، مثال کے طور پر ہارون خواجہ صاحب امریکہ میں رہتے ہیں، مگر میری ان کی مفصل بات چیت ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کوئی 15 20 25 برس کام کیا ہے کہ سول سروس کیا ہونی چاہیے، ایگریکلچر کیا ہونا چاہیے، اپنا عدلیہ کیا ہونی چاہیے، انڈسٹریلائزیشن کیسے ہونی چاہیے، بجلی کا نظام کیا ہونا چاہیے. اتنا بڑا انبار ہے جو انہوں نے کام کیا. بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کے اطلاع نہیں ہوتے یہ کام. ٹھیک ہے، ان سے بات ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر سڈل صاحب کی خدمت میں عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کا چرچا نہ کیا جائے. اور بھی لوگ ہیں وہ تو بالکل سختی کے ساتھ انہوں نے کہا ہوا کہ ہمارا نام مت لیں، ہم سے جو کنٹریبیوٹ ہو سکے گا ہم کریں گے. ٹھیک ہے، ایک خاکہ بنایا جائے. جب آئیڈیا ٹھیک ہو اور کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو پھر ان سے اور لوگ آ ملتے ہیں. میں تو لگاتا ہوں کانوں کو ہاتھ. میں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کسی کام میں دخل اتنا ہی دوں گا کہ مشورے دوں گا. اچھا کوئی مطلب جو میں نے 16 سال جو میں نے غلطی کی وہ آئندہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ تو بتائیے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اچھا بشاش وہ بہت تھے، یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں. اتنے بشاش تھے کہ میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. علاج معالجے کے غرض سے انہوں نے کہا کہ روٹین کا چیک اپ ہے جس کے لیے وہ گئے. یہ کچھ بتایا کہ واپسی ان کی کب ہے پاکستان میں؟ میں نے نہیں پوچھا، میں نے ان سے کہا مت آؤ. آپ نے مشورہ دیا؟ ریلیکس رہو. آپ نے مشورہ دیا مت آنے کا؟ مشورہ دی بغیر تو میں رہ سکتا نہیں. آپ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ نے خان صاحب کو بھی بڑے مشورے دیے. بڑی غلطی کی. اب ادھر نہ میں نے روزانہ معافی، آپ روز پوچھ لیا کریں، میں روز معافی مانگ لیا. اب ادھر مشورے نہ دیا کریں ہارون صاحب. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، مگر بریک سے پہلے ہارون صاحب آپ کہہ رہے تھے کوئی خاص ملاقات نہیں ہے.
میں نے کہا تھا نام ہی کافی ہے، کان کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے پورے سیگمنٹ میں صرف ترین صاحب کی دلچسپ گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کی. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو تاریخی اہمیت کے حامل مسجد جو ہے آیا صوفیہ، اس سے متعلق بات کریں گے، اور جدید ترکی کا جو ماڈل ہے اس سے متعلق خصوص طور پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.